تو اللہ نے سورہ توبہ میں اس کے 8 مصارف بتائے ہیں کہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ اپنی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ تو پہلا مصرف جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا وہ فقراء ہے، فقیر لوگ ہیں۔ فقیر کون ہوتا ہے اس کی وضاحت میں آگے کرتا ہوں۔ آج کل جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اور بال بکھرے ہوئے ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ فقیر ہے۔ تو اللہ اس کے رسول نے فقیر کس کو کہا ہے اس کو بھی ذرا سمجھنا ہے۔ پھر مسکین کا لفظ بھی ہم اپنے معاشرے میں استعمال کرتے ہیں، مسکین۔ تو ہم اپنی گفتگو میں بولتے رہتے ہیں جی اس مسکین کے ساتھ بڑا ہوا ہے، فلاں بڑا مسکین ہے، ہم یہ لفظ تو استعمال کرتے ہیں۔ آج یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسکین کس کو کہا ہے، کون مسکین ہے۔ تو پہلا مصرف ہے فقراء، انما الصدقات، اور یہ صدقات ہیں یہ فقراء کے لیے۔ اب ہم تو بات زکوٰۃ کی کر رہے ہیں تو یہاں لفظ صدقہ آیا ہے، یہ بھی سمجھ لیں صدقہ اور زکوٰۃ میں ظاہراً کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ صدقے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ۔ کیونکہ ایک صدقہ وہ ہے جو اللہ نے اہل ایمان پر فرض کیا ہے، جس کو کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بھی صدقہ ہے لیکن وہ صدقہ ہے جو فرض اور واجب ہے۔ تو جو زکوٰۃ ادا کریں گے یہ آپ صدقہ واجب ادا کریں گے، اور اس کے علاوہ سارا سال اگر کسی کو آپ دیتے ہیں، کوئی محتاج مل گیا، کوئی غریب مل گیا، کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی بھی جس کا پرسان حال کوئی نہیں، اگر آپ نے اس کو کچھ دے دیا تو سارا سال جب آپ دیتے رہیں گے وہ صدقہ وہ بھی ہوگا لیکن وہ صدقہ نافلہ ہوگا، نفل ہوگا۔ اور جو صدقہ واجب ہے یہ آپ نے ہر حال میں دینا ہے، اور جو صدقہ نفل ہے وہ جس کی مرضی دے جس کی مرضی نہ دے۔ تو یہاں اللہ نے انما الصدقات کہہ کے صدقہ واجب کا ذکر کیا ہے، وہ صدقات جو انسان پہ اہل ایمان پر واجب ہے، صاحب نصاب پر۔ تو اس کا پہلا مصرف ہے فقیر، دوسرا ہے مسکین، تیسرا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے والعاملین علیہا، اور جو وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر کام کرنے والے بندے جو لگے ہوئے ہیں ان کو بھی تنخواہ کے طور پہ اگر اس زکوٰۃ میں سے پیسے دیں گے تو وہ بھی اس کا مصرف ہے۔ یہ آغاز اسلام میں جس سسٹم موجود تھا، چونکہ نظام اسلامی تھا، حکومت اسلام کی تھی۔ آج ہمارا ملک نام تو اسلام کا ہے لیکن نظام ہمارے ملک میں اسلام کا نہیں ہے۔ جو تیسرا اس کا مصرف تھا والعاملین علیہ، چوتھا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں کو موہ لینا، اس کا تالیف قلب، یعنی وہ لوگ جو مسلمان تو نہیں تھے لیکن نادار تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، اخراجات نہیں تھے، تو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان غیر مسلموں کو بھی دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنا گزر بسر کرے، اور اس نیت کے ساتھ کہ ان کے دل نرم ہو اور وہ اسلام قبول کرنے کی طرف آ جائے۔ یہ چوتھا مصرف ہوتا تھا۔ اگر کوئی غیر مسلم مالدار بھی ہوتا اس کو بھی تحفے میں کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا، اس نیت کے ساتھ کہ یہ بندہ اسلام قبول کر لے، دین کے قریب آ جائے۔ تو جو یہ تالیف قلب کا یہ جو چوتھا مصرف ہے یہ اسلام کے شروع میں تھا جب اسلام کو غلبہ نہیں تھا، لیکن جب دور فاروقی آیا اور اسلام کی حکومت 22 لاکھ مربع میل کے تک پھیل چکی تھی اور اسلام غالب آ چکا تھا، تو آپ نے پھر یہ تالیف قلب کا جو چوتھا مصرف ہے زکوٰۃ کا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اور میں کہ اب ہمیں کسی کے دل کو موہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے اسلام خود غلبہ پا چکا ہے، اسلام خود طاقت میں آ چکا ہے، تو آپ نے ختم کر دیا تھا، اور اس پہ کل صحابہ نے اجماع بھی کر لیا تھا۔ تو اس لیے بعض فقہا نے کہا کہ آج بھی یہ تالیف قلب والی بات نہیں ہے، لیکن بعض فقہا نے کہا ہے کہ آج بھی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ آج وہ نادار اور غریب لوگ جن کو پیسہ دے کے خرید لیا جاتا ہے،
جو اپنے مذہب بدل لیتے ہیں، اگر ان لوگوں کو زکات کے پیسوں میں سے پیسے دے کر ان کے مذہب کو، دین کو، ایمان کو بچایا جائے تو آج بھی یہ تالیف قلب والا معاملہ جائز اور موجود ہے۔ کتنے مسلمان لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے، مصطفیٰ کا نام لینے والے، لیکن ان کو قادیانیت کی طرف لے جاتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ کہ ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، مال دیا جاتا ہے، ملک پاکستان سے باہر ویزے آفر کر کے ان کو جاب دی جاتی ہے، رشتے دیے جاتے ہیں، تو غریب لوگ مال اور پیسے کی وجہ سے دین سے بھی نکل جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، جب قادیانیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ان مسلمانوں کی خدمت کی آج ضرورت ہے جو مال کی وجہ سے دین چھوڑ جاتے ہیں اور قادیانیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے تالیف قلب والا معاملہ آج بھی موجود ہے، اس میں بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو چوتھا مصرف ہے زکات کا، کہ زکات کے مال میں سے ان کو دیا جائے جو نادار ہیں، غریب لوگ ہیں، اور غربت کی وجہ سے وہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ حدیث پاک میں میرا آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو غربت ہے، فقر ہے، یہ انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا مل جائے، جان بچ جائے، بس یہی ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں تک پہنچنا، ان کی یہ خدمت کرنا زکات کے مال میں سے یہ چوتھا مصرف موجود ہے۔ ہمارے ہاں تو ٹوٹل 1-2 مصرف بتائے جاتے ہیں، یا مدرسے میں جا کے دے دو، یا یتیم بچے ہیں تو ان کو جا کے دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے 1-2 نہیں بلکہ 8 مصارف بتائے۔ جب سے ہماری توجہ ادھر سے ہٹ گئی ہے تو اس وجہ سے لوگ دین اسلام سے دور ہونے لگ گئے۔ 4 ہو گئے، 4 اور سن لیں تاکہ مصارف پورے ہو۔ جب آپ زکات دیں تو آپ کو پتہ ہو میں نے دینی کہاں پہ ہے۔ 5واں مصرف ہے، اللہ فرماتا ہے وَفِي الرِّقَابِ، اور جن کی گردنیں آزاد کرنا، یعنی کہ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں۔ آغاز اسلام میں باندیاں ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے، تو ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا، ان پر بھی زکات کا پیسہ لگایا جاتا تھا۔ ایک مالک ہے جس کے پاس غلام ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اتنے پیسے دو تو میں ان کو آزاد کروں گا، اور اہل ایمان چاہتے تھے کہ ان کو خرید کے آزاد کریں تاکہ یہ آرام سے اسلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو سکے۔ تو غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے پہ بھی یہ پیسہ لگتا تھا۔ اور آج کے دور میں اس کا اطلاق کیسے ہے؟ آج کے دور میں اس بندے پر وفی الرقاب کے وہ زمرے میں آئے گا جو بندہ مسلمان ہو اور بے گناہ جیل میں چلا گیا ہو۔ کیونکہ آج جس معاشرے میں ہم ساتھ لے رہے ہیں نا، یہاں پہ جس کے پاس مال ہے اسی کا سب کچھ ہے۔ ایک دور تھا جب لوگ وکیل خریدتے تھے، وکیل کو پیسے دیے اور جھوٹا کیس وکیل پیسے لے کے جتوا کے دکھاتا تھا۔ غریب بندہ جو بے گناہ ہوتا ہے، اس کے پاس اچھا وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں، تو وہ حق پہ ہو کر بھی غریب کیس ہار جاتا ہے۔ تو لوگ وکیل کر لیتے ہیں زیادہ پیسے دے کے، ہیں جھوٹے، قتل خود کیا ہوا ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ پیسہ لگا کر، کروڑوں روپیہ لگا کر، تو قتل بھی انہوں نے کیے اور ضمانتیں بھی انہیں کو مل جاتی ہیں، رہا بھی وہی ہو جاتے ہیں، اور غریب بندہ جیل میں چلا جاتا ہے، سزا اس کو ہو جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب وکیل کیے جاتے تھے، لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے، آج دور چونکہ ترقی کر گیا ہے، تو آج مالدار لوگ وکیل نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ جج کر لیتے ہیں، جج ہی خرید لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے راتوں رات کروا لیتے ہیں۔ اب مرضی کے فیصلے کروانے ہو تو رات کو 12 بجے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں، اور دن کی روشنی میں اگر ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگوں کو قتل کر دیا جائے، پولیس کی گولیاں لگ رہی ہیں، میڈیا دکھا رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، ان کے لیے رات تو کیا 8 سال ہو گئے، دن کو بھی عدالت نہیں کھلتی۔ تو جن کے پاس مال ہے ان کے لیے رات کو بھی فیصلے ہو جاتے ہیں، اور جن کے پاس دینے کے لیے مال نہیں، جج کیا وہ جو وکیل بھی نہیں کر سکتے،
تو ان کے لیے دن کو بھی نہیں کھولی جاتی عدالت. آج جس ماحول میں ہم رہ رہے وہ یہ نظام ہے. تو یا غریب کدھر جائے؟ تو وہ پھر رکاب کے تناظر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی غریب بندہ کسی کیس میں پھنس گیا ہے، ظالموں نے پھنسا لیا، ظالموں کے ہتھے چڑھ گیا، جگیرداروں کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے مارا بھی، کیس بھی بنا دیا اور جیل پہنچا دیا، اور جب جیل میں انسان جاتا ہے تو اس پر 2 سال کی، 1 سال کی، 3 سال کی جو قید ہے وہ ساتھ جرمانہ بھی ہوتا ہے. 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ جرمانہ اور 3 سال کی قید. وہ 3 سال قید تو گزار لیتا ہے، اب جرمانہ دینے کے اس کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے. وہ 1 لاکھ روپیہ کہاں سے لائے؟ 2 لاکھ روپیہ کہاں سے لائے؟ اگر وہ 2 لاکھ نہیں دیتا تو جیل کے جو نظام ہے وہ یہ کہتے ہیں، عدالت یہ کہتی ہے کہ سزا 3 سال تھی، اتنا جرمانہ تھا، جرمانہ نہیں دے گا 6 مہینے سزا اور بڑھا دو. سزا بڑھا دی جاتی جب پیسے نہیں دیے جاتے. تو وہ پھر رکاب گردنیں آزاد کرانے میں یہ بات شامل ہے. آج اگر کوئی غریب بندہ پھنس گیا ہے، پتہ ہے بے گناہ ہے، اس کے پاس آزاد ہونے کے لیے پیسے نہیں، دن پورے کر چکا ہے اپنی جیل میں، تو اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو رہا کرایا جا سکتا ہے، اس کی گردن کو آزاد کرایا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے اس کے ذریعے. تو پھر رکاب میں یہ بات آ جاتی ہے. اب آگے ہے، اللہ فرماتا ہے والغارمین، اور جو قرضوں میں گھر گئے ہیں، مقروض ہو گئے. اب قرضوں سے بندہ نکل نہیں سکتا، اب اس کو قرضوں سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے سے اس کے قرض ادا کرنا یہ بھی ایک چھٹا مصرف ہے اسلام میں زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ مقروض کا قرض ادا کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے اس پہ لگائیں. 6 ہو گئے. 7واں مصرف ہے، اللہ فرماتا ہے وفی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. 6 پہلے بتائے وہ سارے انسانوں کے حوالے سے تھے، فقراء، مساکین، مؤلفت قلوب، عاملین، اور جو قیدی ہیں، جو مقروض ہے. یہ ذکر کر کے آگے اللہ کہتا ہے وفی سبیل اللہ، اب میری راہ میں بھی خرچ کرو. اللہ کی راہ کیا ہے؟ آغاز اسلام میں اس سے مراد جہاد لیا جاتا تھا، ڈائریکٹ اس سے جہاد مراد لیتے. جو مجاہدین ہیں، مجاہدین پہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جاتا، اس میں سے ان کو حصہ ملتا. لیکن آج چونکہ وہ جگہ نہیں ہے، وہ سسٹم نہیں ہے، وہ اس طرح کے مجاہدین نہیں ہیں، تو آج فقہا کہتے وفی سبیل اللہ، اس سے مراد باقی جو ویلفیئر کے کام ہیں، دعوتی تربیتی کوئی کام ہے. اگر کوئی ایسا سکول ہے تعلیمی نظام بہتر کرنے کے لیے جس میں عمرا کے بچے پڑھ سکتے ہیں، فیس ہے اس کی 15,000 روپیہ ماہانہ، غریب بندے کے پاس پیسے کوئی نہیں پڑھانے کے لیے، تو وہ سکول ایک سسٹم قائم کرے، زکوٰۃ کے حوالے سے فنڈ ریزنگ کرے کہ جو غریبوں کے بچے ہیں وہ بھی وہاں تعلیم حاصل کر سکے. تو فنڈ ریزنگ کر کے زکوٰۃ کے ذریعے تو اس میں سے ان غریب بچوں کی تعلیم کے اخراجات کو پورا کیا جائے، تاکہ غریب بھی اس اچھے سکول میں پڑھ سکے جہاں پہ عمرا کے بچے پڑھ رہے ہیں. فی سبیل اللہ میں یہ شامل ہے. باقی جو دعوتی تربیتی کوئی کام ہے ان کے اندر بھی وفی سبیل اللہ میں. آج چونکہ مجاہدین وہ سسٹم تو ہے کوئی نہیں، لیکن یہ شک آج موجود ہے. یہ 7 ہو گئے. 8ویں اور آخری جو شے ہے مصارف میں، اللہ فرماتا ہے وابن السبیل، جو راستے کا بیٹا، یعنی جو مسافر ہے، مسافر بندہ، اگر وہ راستے میں اس کو لوٹ لیا گیا، چوری ہو گئی، جتنے پیسے تھے خرچ کر گیا، لیکن اپنے علاقے میں بڑا وہ جگیردار ہے، زمیندار ہے، مالدار ہے، تو دوران سفر ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں. اس کو بھی زکوٰۃ کے مصارف میں یہ بات موجود ہے.